اللہ خود اس انسان پر ڈھیروں ڈھیر مال و دولت بھیجتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، یعنی لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، جو آج آپ کو اپنے بیان میں بتا رہا ہوں کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر، کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتا رہا ہوں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تمام مومنین کو جس عمل کو کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ الابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح سورۃ اللقمان میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ سورۃ النحل میں فرمایا کہ پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اسے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے اور ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت بھی عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اس شخص سے کہو کہ ہماری ناشکری کرے، اس کے رزق میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ جبکہ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے، اسے اور نوازا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور نوازے گا۔ اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات پر شکر کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور اس کے جسم پر سے موجود ریت بھی اڑا کر لے گئی۔ بھائیوں اور بہنوں،
اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ ناظرین، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا ذکر موجود ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی تھی۔ پھر زبان سے اسے یاد کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضی کا موجب بننے والے کاموں میں مت استعمال کرے۔ پر نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ تیرے رب کی نعمت کو بیان کر اس کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نعمت پہچانیں، پھر یہ کہ اسے قبول کریں، اور پھر یہ کہ نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ حروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں، یعنی نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی یعنی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے ویسا سمجھے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں، یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلقہ تعریف اور ثنا 2 اقسام کی ہیں، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف سمجھیں، اسے کامل محسن اور خیر خواہ گردانے، اسے وسیع پیمانے پر عنایتیں کرنے والا سمجھیں، جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتلائیں کہ یہ نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتلائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیمی سے نکالا، حقی جستجو میں رہنمائی فرمائی
اور غربت کے بعد تونگری عطا کی۔ اللہ رب العزت کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر میں شامل ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں نہیں ہے تو وہ بہروبی جیسا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اور اسی کو بہروپیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں یہ ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ چیز کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے، اجتماعیت رحمت ہے، اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ اس روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ جبکہ ناظرین، دوسرا موقف یہ ہے کہ سورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور امت کو تعلیم دیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے، اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے بیان کرنے کا کہا گیا ہے، نیز اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے شکر میں شامل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کے متعلق لکھتے ہیں کہ شکر کے بنیاد 3 اراکین پر ہیں: دل سے نعمت کا اعتراف کرے، اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کرے، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرے۔ محترم ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل و دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو حالت میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمہ تنگوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمہ تنگوش ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، قرآن پورے کا پورا اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بیش بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہوں، اور ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن کو کھولتے ہیں، جو ہر روز قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت ہے کہ جسے روزانہ نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہو سکتا، اور ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہو سکتی جو ہر روز نماز عصر کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ المزمل ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہی ہوں، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورہ مزمل کو نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا
کہ سب سے پہلے عصر کے 4 فرض ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ شاندار قسم کا نیا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اچھے سے اچھا رشتہ درکار ہو، اپنی یا اپنے کسی بہن بھائی، بیٹے بیٹی کی شادی کسی بہت ہی اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، اپنی کھوئی ہوئی صحت تندرستی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کسی سے قرضہ واپس لینا ہے جو کہ واپس نہیں مل رہا تو اس کی نیت کر لیں، اسی طرح کسی کا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، قید سے رہائی چاہتے ہیں، اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کیسا ہی بڑا ہو، حاجت کیسی ہی بڑی ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق بھی انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی غیرے کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ صدق دل سے الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔